مولانا شوکت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو صدر جمعیت تھے، وہ بولتے تھے کہ یہ مولوی جو ہے یہ اوپر سے نازل نہیں ہوئے، جس طرح سے قرآن نازل ہوا نا اللہ کی طرف سے، مولوی اوپر سے نازل نہیں ہوتا ہے، مولوی وہ ہوتا ہے، یہ وکیل ہوتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، نہ کہ مولوی سے اوپر سے نازل ہوا۔ اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا مولوی ہے، خطیب میں ہوں، مجھے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطیوں سے پاک اور منزہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے۔ باقی انسانیت کے کوئی بھی آدمی ہو غلطی ہو سکتی ہے، ایک جان بوجھ کر غلطی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے صاحب نے فتویٰ دے دیا، اس میں غلط ہو گیا۔ جس طرح سے چار امام انہوں نے یہ بات بیان کر دی، اور میرے ماننے والوں، میرے شاگردوں، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، میرا فتویٰ کوئی کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس کو دیوار پر مارو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، امام صاحب اگر آپ کا کوئی فتویٰ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا میرا فتویٰ پھینک دو، کتاب اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر دوسرا سوال کیا پوچھنے والے نے، اے امام صاحب اگر آپ کا کوئی فتویٰ نبی کی سنت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو امام صاحب نے فرمایا میرا فتویٰ دیوار پر مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا پوچھنے والے نے، اگر آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی فتویٰ صحابہ کے قول کے خلاف ہو، تو حضرت امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کے قول کو پکڑ لو، کیونکہ انہوں نے نبی کے زمانے کو پایا، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں سے نبی کو سنا ہے، ان کو فتویٰ نبی نے دیا، ان کو صاحب الوحی نے بتایا، ان کا فتویٰ اولا ہے، اور میرا فتویٰ جو ہے وہ دیوار پر مار دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنے عالم ہیں ان میں سے اگر کسی کے خلاف ہو، بولا پھر تجھے اختیار ہے، پھر تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہے ایک امام کا قبول کرو چاہے دوسرے امام کا قبول کرو، لیکن یہ تین دور جو ہیں، یہ جو تین پیریڈ ہیں، صحابہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اس کے خلاف اگر کوئی بھی عالم ہے، اس کا فتویٰ، وہ جان بوجھ کر فتویٰ نہیں دیتا۔ مت یہ کسی کو خیال ہو کہ کوئی عالم کتاب اللہ کے خلاف ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 اجران، 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر وہ مسئلے سے چوک گیا، غلط ہوا مسئلہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر بھی 1 ثواب ملتا ہے۔ مجتہد کو اگر مسئلہ صحیح نکلا، فتویٰ دیا، فتویٰ صحیح نکلا کتاب و سنت کے مطابق، تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، اور اگر چوک گیا، غلطی ہو گئی، پھر بھی 1 ثواب ملے گا ان کے لیے اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ مجتہد کی ڈگری ہے ان کے پاس، انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی مسئلے کو سمجھانے کے لیے امت کے سامنے آسان۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو، کسی بھی اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات میں، ان کے کریکٹر پر کوئی چھوٹا سا بھی نقص نکالنے کی کوشش کرے، تھوڑی سی حقارت کرے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہات ہمارے سر پر، ان ہماری سر آنکھوں پر، امام شافعی کی فقہات ہماری سر آنکھوں پر، امام احمد بن حنبل کی فقہات ہماری سر آنکھوں پر، امام مالک کی فقہات ہمارے سر آنکھوں پر، حضرت عبداللہ بن مبارک کی فقہات ہمارے سر آنکھوں پر، امام جعفر صادق کی فقہات ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن یہ تمام اطاعتیں، یہ تمام عزتیں، یہ تمام تابع ہیں کتاب و سنت کے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتویٰ آ جائے، نبی کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کسی مولوی، کسی عالم، کسی امام کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یاد رکھنا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، صحابی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا وہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں وہ ایمان لاتے وقت تھا. اس کو کہتے ہیں صحابی. چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں 1 گھنٹہ بھی اگر کسی نے صحابیت کا درجہ پایا ہو. صحابی آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, صحابی ایک آدمی آیا, ایمان لایا, نبی کی زیارت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, وہ صحابی ہے. اس 1 گھنٹے کے صحابی کے برابر پوری کائنات کے جتنے بھی علماء وہ اس کا بڑا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے صحابی کی عظمت. صحابہ کی عظمت ہی الگ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا نبی کی نصرت کے لیے, نبی کی مدد کے لیے. صحابہ کو ان کا مقام اعلیٰ ہے. اہل بیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, اہل بیت بولتے ہیں گھر والوں کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے, حضرت حسنین اہل بیت میں سے, حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں. ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. جعفر طیار اہل بیت ہیں, حضرت امیر حمزہ اہل بیت ہیں. یہ سب اہل بیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت رکھنا ہمارا عقیدہ ہے. ان سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی, ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی, منافق کی نشانی ہے. یہ ہو گیا ایک پہلو. دوسرا پہلو, جتنے بھی صحابہ ہیں, حضرت امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان ہو, جتنے بھی باقی صحابہ ہیں, 1 لاکھ کتنے 14,000 یا 24,000 جتنے بھی صحابہ ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی زبان سے معمولی بات نکالے ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں. صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ سارے عدول ہیں, یہ عادل ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, یہ جنتی ہیں. اور ان سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے انجانے میں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس کو اچھالنا, ہم نے اچھالنا ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا. صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اہل بیت کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اسی طرح سے تمام صحابہ جتنے باقی صحابہ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی نے پہلا مقام دیا, حضرت عمر کو دوسرا مقام دیا, حضرت عثمان کو تیسرا مقام دیا, حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار کو چوتھا مقام دیا. یہ طبقات صحابہ ہے. یہ صحابہ کے اپنے اپنے درجے, لیکن عادل سارے عادل ہیں, سارے جنتی ہیں, سارے نیک لوگ ہیں. سب کی اچھائی کیا جب بیان کرنی ہو ان کی اچھائیاں بیان کرو. انسان ہیں, کسی وقت فتویٰ دینے میں خطا ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ان خطاؤں کو نہیں اچھالنا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے 1400 سے کے بعد 100 سال کے بعد ہم صحابہ پر قلم اٹھائیں, صحابہ پر زبان درازی کریں. ایسا نہیں ہے, ہمارے ایمان برباد ہو جائے گا. اگر ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے, اگر اپنا اسلام سلامت رکھنا ہے, تو پھر ان نفس قدوس کو جن کو اللہ رب العالمین, اگر کوئی آدمی صحابہ کی تنقید کرتا ہے وہ صحابہ کی نہیں بلکہ اللہ کی تنقید کرتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا, اپنے کتاب میں فرمایا, قرآن مجید میں فرمایا, میں ان سے راضی ہوا, یہ مجھ سے راضی ہوئے. گویا کہ اگر ہم صحابہ پر تنقید کرتے, ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا, نعوذ باللہ من غضب اللہ, اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا, ایسے سرٹیفکیٹ دے دی. رب کسی کو ایسے, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. ایک ہی مقام کسی وقت یہاں پر ہر مہینے میں 2 جمعہ رکھے ہیں, میں انشاءاللہ آتا رہوں گا مہینے میں 2 جمعہ, تو کسی دن میں عظمت صحابہ پر پورا 1 جمعہ دے دوں گا کہ صحابہ کی عظمت کتنی جگہ قرآن مجید میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں, یہ عادل لوگ ہیں, یہ ان پر میں راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. تو صحابہ کی جماعت جو ہے وہ بہت اعلیٰ جماعت ہے. اگر آج کا کوئی عالم 20 ڈگریاں بھی کی ہوں گی, 4 بار مفتی ڈگری کی ہوگی, PhD ڈاکٹر بھی ہوگا, پوری رات دن صبح شام وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے گا, جو جس صحابی نے 1 گھنٹے کا ایمان پایا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس 1 گھنٹے, بلکہ ایک عالم نے لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو گردہ لگتا اس کے برابر نہیں ہو سکتا.
صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، صحابہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کو دیکھیے، ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہم تاریخ کی کسوٹی لگاتے ہیں، تاریخ کی کسوٹی صحابہ پر نہیں لگے گی۔ اگر صحابہ کو کسوٹی لگانی ہے تو اللہ کے کتاب کے قرآن مجید کی کسوٹی لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسوٹی لگاؤ، آپ کو صحابہ عظیم نظر آئیں گے۔ ہم نیچے سے بیٹھ کر صحابہ کو اوپر رکھو، پھر نیچے سے صحابہ کو دیکھو۔ ہم اوپر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کے نیچے رکھ دیتے، پھر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر آپس میں پھر اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، لوٹاؤ اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، پھر آپ کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر فرمایا، کل امتی یدخلون جنہ، پوری میری امت جنت میں چلی جائے گی، الا ابا، صرف وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، ومن ابا، وہ کون شخص ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت امام بخاری سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح جامعہ کے اندر لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے نبی کی فرمانبرداری کی، جس نے نبی کے کہنے پر عمل کیا، اسی نے اللہ کے کہنے پر عمل کیا، اسی نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اسی نے اللہ کی کتاب کو مانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔